پوری تاریخ کو آپ دیکھیں، حکمرانوں میں جب تک دیانتداری رہی قوم ترقی کرتی گئی، اور جب بھی خیانت آئی قوم زوال پذیر ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ کو جب یہ پتہ چلا کہ اتنا بڑا شخص میرے پاس موجود ہے، تو بادشاہ آپ کی اس دیانت سے اور علم سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تمام شاہت کے اختیارات آپ کے سپرد کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں اب تابع ہوں، بادشاہ میں نہیں ہوں، تو ہی بادشاہ۔ معیار وہ تھا، عظمت یہ ملی۔ اب پھر مخلوق خدا کو آپ نے کیسے سنبھالا؟ سنیے، حکمرانی پر آنے کے بعد آپ نے جو 7 سال کی، اب 34 ارب ڈالر کا پاکستان مقروض ہے اور مہنگائی کا عروج ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ایسا ہی حکمران چاہیے۔ آپ جب حکمرانی پر آئے اور پھر وہ آپ نے بڑے بڑے وسیع ذخیرے اناج کے قائم کیے، بڑی بڑی جگہوں پر پہلے پری پلانڈ کیا، پہلے سے انتظام کیا، تمام اناج کے ذخیروں کے لیے بڑے بڑے گودام تعمیر کرائے۔ جتنا گودام تھا اس کو سیو کرتے گئے، محفوظ کرتے گئے، سٹور کرتے گئے۔ جو ہی قحط کا زمانہ شروع ہوا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے ملازموں کے لیے حکم جاری کیا کہ قحط کے دوران بادشاہ اور اس کے ملازم کو 1 وقت کا کھانا ملے گا، 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا۔ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر کیا، اور بادشاہ نے ایک دن بھوک کی شکایت کی کہ بندہ ہی کچھ نہیں ایک ٹائم کے ساتھ، تو آپ نے اس کو فرمایا کہ یہ تو ابھی قحط کی ابتدا کا وقت ہے، اس لیے صبر کی عادت ڈالو، آگے 7 سال پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ تو ابھی آغاز ہے، صبر کی عادت ڈالو۔ چنانچہ دوسری بات کہ یوسف علیہ السلام نے اس قحط کے زمانہ میں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ لوگوں سے نے کہا کہ آپ تو خزانوں کے مالک ہیں، کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا اگر میں پیٹ بھر کے کھا لوں گا تو بھوکے لوگوں کو بھول جاؤں گا، مجھے بھوکے لوگوں کا احساس میرے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی دیانتداری۔ اب جس محبوب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کی ساری خوبیاں ہمارے نبی کو عطا فرمائیں۔ معراج کی شب 1.25 لاکھ انبیاء، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، وہ سب مقتدی بن کر مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے آقا کی دیانتداری، اس کا اظہار دیکھیں۔ سب سے کامل مثال سیرت نبوی میں جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام نے جو دیانتداری کی اعلیٰ مثال قائم کی، وہ ایک یادگار رہے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس رات جب کہ 7 بندے ابو جہل کی قیادت میں ننگی تلواریں لے کر حضور کے دروازے پر پہرہ دے رہے تھے کہ جو ہی یہ نکلیں کضربۃ رجل واحد، یہ 7 تلواریں کٹھی چلیں گی اور رسول اللہ کو شہید کر دیں گی۔ اس خوف کی حالت میں حضور نے ہجرت کرنی تھی۔ اس رات، اتنی خطرے کی رات میں نبی کریم علیہ السلام نے کفار کی امانتوں کی ادائیگی کا انتظام فرمایا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اہل مکہ کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں، ان سب کو اپنی اپنی امانتیں واپس کرنا اور پھر تم مدینہ ہجرت کرنا۔ اس پر عمل ہوا، اور میں نے پڑھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مسلسل اعلان کرتے تھے جس کسی کی امانت رسول اللہ کے پاس ہو وہ آئے اور مجھ سے وصول کرے۔ یہ ہے امانت داری۔ یہی وجہ ہے امانت کی اہمیت اس قدر ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب لوگوں کی امانتوں میں خیانت کی جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے
کہ لوگ امانت کا تصور ان کے ذہنوں سے واش ہو جائے گا۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں۔ اور فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدے اور عہد کا پابند نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ یہ مدارج النبوت کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 26 پر یہ حدیث موجود ہے۔ تو امانت اور دیانت ہی بنیاد بنتی ہے اقتدار کے حوالہ سے۔ برادران، آپ جانتے ہیں کہ غزوہ حنین میں سب سے زیادہ مال غنیمت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ تو مینجمنٹ مالی معاملات کی اور فائنانس کی جب تقسیم کرنے کی بات آئی، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس مال غنیمت کی تقسیم کے لیے حضور کے پرسنل اسسٹنٹ کون تھے؟ کتنا سونا ہے، کتنا چاندی ہے، ہزاروں بکریاں ہیں، بہت بڑا مال غنیمت۔ تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے آپ حیران ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاون کوئی اور نہیں ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے ذاتی معاون حضرت بلال۔ یہ معیار دیا کہ اگر تم نے ہائٹ پہ جانا ہے تو پھر تمہاری کیبنٹ میں بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے بندے ہوں۔ کسی حضور نے اپنے قریبی رشتہ دار کو مقرر نہ فرمایا۔ اور جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، حضور کے چچا ہیں، فتح مکہ ہو گیا، حضور کے چچا حضرت عباس نے عرض کی کعبہ، خانہ کعبہ کی چابی مجھے دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عباس کو نہ دی، بلکہ خانہ کعبہ کو کھولنے بند کرنے کی چابی جو تھی وہ اس حضرت عثمان بن طلحہ کو عطا کی جن کے پاس پہلے سے چلی آ رہی تھی، اور فرمایا یہ تمہارے پاس رہے گی، کوئی نہیں لے گا سوائے ظلم کے۔ تو یہ ایک معیار دیا کہ اقتدار کے باوجود یہ نہیں ہے کہ اقربا پر بھی شروع کر دینا۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر صحابہ اٹھے، ان کے سامنے رسول اللہ کا معیار تھا۔ حضور کے صحابہ کرام نے پھر دیانتداری کی، ایسی ایسی مثالیں قائم کی کہ کائنات آج تک حیران ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خطبہ خلافت میں فرمایا تھا، فرمایا خدا کی قسم میں اے مسلم امت تمہاری ہر مشکل کو حل کروں گا، اور کسی صورت میں دیانتداری کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے ان الناس لم یزالوا مستقیمین مستقامت لہم ائمتہم وہداتہم، اگر قائدین اور بڑے بڑے آفیسر حضرات جب تک یہ سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں تو عام لوگ بھی سیدھے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یہی عوام کے بگڑنے کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے، یہ حکمران اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور جب یہ دو نمبریاں کرتے ہیں تو پھر چھوٹے دفتر کی کرسیاں، دفتر کی ٹیبلیں، دفتر کے معمولی چیزیں، پین پنسلیں، اسٹیشنری کا سامان، یہ چوکیدار اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور بچے ٹیوشن کا کام کرتے ہیں، ابا دفتروں لے آئے۔ اسی کو شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا اگر زباغ رعیت ملک خورد سے بے بر آورند غلامان او درخت از بیخ، بادشاہ اگر عوام کے باغ سے ایک سیب توڑ کر کھا لے تو اس کا عملہ پورا درخت ہی جڑ سے اکھاڑ کر کھا جائے گا، وہ پورے درخت کو اکھاڑ کر لے جائیں گے۔ تو معیار اوپر سے ہونا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کا واقعہ، آپ کے دور میں بھی قحط آیا، مشکلات آئیں، کئی مہینوں تک چلا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قحط سالی کے دنوں میں آپ نے حکم دیا کہ فاروق اعظم گھی استعمال نہیں کرے گا، زیتون پر گزارا کرے گا، فاروق اعظم کی ذات زیتون کا تیل استعمال کرے گی۔ ایسی خوراک جب آپ کو مسلسل دی جانے لگی تو پیٹ میں مروڑ پیدا ہوئے، یہ بالکل ریفرنس لکھا ہے میرے پاس۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلسل ایسی خوراک آئی تو پھر پیٹ میں مروڑ اٹھے، درد شروع ہوا،
صحت کا معاملہ پیدا ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے جب آوازیں آنے لگیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے میرے پیٹ، اے شکم، کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہی کھانا پڑے گا، اور یہ خوراک اس وقت تک جاری رہے گی جب تک لوگ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن کریم جس کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ ہم نے معیار یہ رکھنا ہے جو ہمیں حضور علیہ السلام نے عطا فرمایا، صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرمایا۔ اس حوالے سے یہ جو آنے والا الیکشن ہے، انتخاب ہے، اس میں ہم نے اس چیز کو سامنے رکھنا ہے۔